حمده عدد خلقه ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم الہمنا رشدا واعذنا من شرور انفسنا. آمین ثم آمین. تفسیر سورہ الحج، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 39. اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وأن اللہ علی نصرہم لقدیر. اجازت دے دی گئی. اذن اجازت دے دی گئی لیے یا واسطے ان لوگوں کے جو لڑتے ہیں، جو قتال کیے جاتے ہیں. کیوں؟ کہ شاید بے شک وہ ظلم کیے گئے ہیں، بے شک اللہ اوپر ان کی مدد کے قدرت رکھنے والا ہے. اجازت کا تصور قتال کے لیے. یہ مدنی صورت ہے اور یہ سورہ حج کا مدنی آیات والا حصہ ہے. یہ وہ آیات ہیں جب مدینہ میں ہجرت کرنے والے اور مدینہ کے انصار کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قتال کی اجازت دی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ مکہ کی بستی میں جب نو مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، مارے جاتے تھے، پیٹے جاتے تھے، اذیتیں دیے جاتے تھے، زد و کوب کیے جاتے تھے، تو ویسا اوقات ان میں سے کچھ لوگ جارحیت کی طرف، اگریشن کی طرف مائل ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے تھے لڑنے اور جھگڑنے کی. تو قرآن کا حکم کیا تھا؟ اس وقت اپنے ہاتھ روک کے رکھو. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وہاں پہ ان کو حکم دیا گیا تھا. اور مکھیوں کے بھیڑوں کے چھتے کے اندر بیٹھ کے ان کو مشرکین مکہ سے جھگڑے کی رکاوٹ اور ان کو ڈانٹ لگایا گیا تھا. اب جب ہجرت کر کے وہ مکہ سے مدینہ منتقل ہو چکے ہیں تو ایسے مہاجرین کی ہجرت کے 1 سال بعد یہ اجازت کا حکم ذی الحج 1 ہجری میں آتا ہے اور اس کے بعد 2 ہجری میں، 2 ہجری رجب یا شعبان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قتال کا حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کہ تمہارے اوپر قتال کا حکم لکھ دیا گیا اور اب وہ تمہیں کچھ بھاری اور ناگوار گزر رہا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تمہیں ایک چیز ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے شر لکم، وہ تمہارے لیے بری ہو. اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تمہارے لیے بہتر کیا اور تمہارے لیے برا کیا ہے. تو لہٰذا 1 ہجری میں اجازت، ذی الحج 1 ہجری میں اجازت اور رجب یا شعبان 2 ہجری میں حکم. اور پھر اس کے بعد رمضان 2 ہجری، 17 رمضان 2 ہجری میں جنگ بدر کا معاملہ. تو لہٰذا یہاں پر مسلمانوں کو بنیادی طور پر اجازت دی جا رہی ہے کہ تمہیں اب قتال کی اجازت دی جا رہی ہے. اور وجہ یہ کہ تم پر ظلم کیا گیا ہے، تم پر ظلم کیا گیا ہے. مکہ کے دور میں، مکہ کی ریاست میں تمہیں مارا گیا، پیٹا گیا، تمہیں اذیتیں دی گئیں. اور پھر یاد رکھنا کہ قتال کی اجازت دی جا رہی ہے تو اللہ تمہاری مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ لوگ جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کیا کہتے تھے، ان یقولوا ربنا اللہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے. وہ لوگ ہر دور میں، یاد رکھیے گا کسی دور میں، جنہوں نے ربنا اللہ کہا ہے اور پھر اس پر جم جاتے، الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ان پر آزمائشیں ضرور آتی، ان پر تکلیفیں ضرور آتی. اللہ نے خود کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ تکلیفیں تو آنی ہیں، ہمیشہ آئی ہیں، ہر دور میں آئی ہیں. اور تکلیفوں کی ایک شکل
کہ بغیر کسی حق کے ان کو گھروں سے نکالا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجر صحابہ اکرام، حضرت صہیب بن سنان رومی کے واقعات آپ سب کو ذہن نشین ہے. حضرت ابو سلمہ، حضرت ام سلمہ، ان کا وہ چھوٹا سا شیر خوار بچہ، یہ کیوں مارے گئے تھے، کیوں پیٹے گئے تھے، گھروں سے کیوں نکالے گئے تھے؟ گھروں سے نکالے جانے کی وجہ، حضرت ام سلمہ کو مکہ سے کیوں نکالا گیا؟ حضرت ابو سلمہ کو نکالا، مجبور کر کے نکلنے پر کس نے مجبور کیا تھا؟ وجہ صرف یہی تھی کہ مشرکین کے بتوں کو نہیں، ایک اللہ کو، الہ واحد ونحن لہ مسلمون، یہ ان کا نعرہ تھا. اور ہر دور میں، اس دور میں نبی کی زندگی میں بھی وہ ساتھی جو رب اللہ کہتے تھے، ان پر آزمائشیں آئی، گھروں سے نکالے گئے. اور انبیاء کے بعد بھی رب اللہ کہہ کر اس کے جمنے والوں پر تکلیفیں آئی. آج بھی قالوا ربنا اللہ کہنے والوں کو مارا بھی جا رہا ہے، پیٹا بھی جا رہا ہے، ان پر گولے بھی برسائے جا رہے ہیں. رب کے نظام کو تھامنے والے، رب کی زمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم کرنے والوں پر ڈرون بھی برسائے جا رہے ہیں. غزہ کی پٹی پر ان کے گھروں میں آگ بھی سلگائی جا رہی ہے اور ان کو ہر قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں کا نشانہ بھی بنایا جائے. دنیا میں قالوا ربنا اللہ کہنے والوں پر جہاں اذیتیں اور تکلیفیں آتی ہیں، وہاں اللہ کی طرف سے ایسے صابروں کے لیے ان اللہ مع الصابرین کا معاملہ کیسے ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے سکینے کے لیے، ان کی رحمت کے لیے، ان کی سہولت کے لیے، ان کی معاونت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے غیبی فرشتے نازل فرماتے. یہ ان کے دلوں کو سکینہ دیتے ہیں، تم ڈرو نہ، لا تحزن، خوف زدہ نہ ہو، وَأَبْشِرُ الْجَنَّةَ، جنت کی خوشخبری پالو. پھر یہی فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاءکم، ہم تمہارے ساتھی ہیں. کہاں؟ دنیا میں اور آخرت میں. آزمائشیں بھی آتی ہیں، فرشتے بھی ان پر اترتے ہیں. اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں، گرجے، معبد، مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے، سب مسمار کر ڈالی جاتی. اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے. اللہ کا وعدہ، اللہ کا ایک قول پڑھے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ، اور البتہ وہ ضرور مدد کرے گا اللہ. کس کی؟ مَن يَنْصُرُهُ، جو اس کی مدد کرے گا. کیا اللہ کو اپنے بندوں کی مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ کی مدد، اللہ کی مدد کیا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے کہ جو میری مدد کرے گا میں ضرور اس کی مدد کروں گا. اللہ کو اس کائنات کو چلانے، اس کائنات کا نظام سنبھالنے، وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، زمین آسمان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے. وہ تو بہت بلند ہے، وہ تو بہت بڑا ہے، وہ تو بہت طاقتور ہے. اس نظام حیات کے کائنات کو چلانے کے لیے اس کو مدد کی، معاونت کی ضرورت نہیں ہے. اور ویسے بھی اگر معاونت کی ضرورت ہے تو ان گنت فرشتے اس کے نظام کو چلانے کے لیے، اس کے معاون، اس کے فرما بردار، اطاعت گزار، تسبیحات پڑھنے والے موجود ہیں. یہ مدد کیسی مدد ہے جس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا وعدہ فرمایا؟ دین کی اشاعت، اللہ کے کلام کی، قرآن کی تعلیم، اللہ کے کلام قرآن کی تدریس، اس کی دعوت، اس کی تبلیغ، اس کی اشاعت، اس کی حفاظت، دین الہی کے نفاذ، قرآن اور دین اسلام کی حفاظت کی کوششیں گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ہے. جو اللہ کے کتاب اور اللہ کی دین کی سر بلندی کی کوشش کرتا ہے، یہ اس کے لیے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ جو دین حق کی سر بلندی کے لیے کوشش کرے گا، جو قرآن کے غلبے کی کوشش کرے گا، جو قرآن کی اشاعت، اس کی تعلیم، اس کی تبلیغ، اس کی دعوت، اس کے نفاذ اور اس کی حفاظت کے لیے سرگرم عمل ہوگا، اللہ نے اس کے لیے وعدہ کیا ہے لَنَنْصُرَنَّ اللَّهَ، البتہ وہ اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا. آج اس کا معاون وہ احکم الحاکمین ہو جائے،
मालिक अल मुल्क हो जाए, वो अल वदूद रब्बुल आलमीन हो जाए, उसको किसी और की मदद की जरूरत नहीं और उसको अपनी सलाहियतों पर नजर रखने की जरूरत नहीं। जिसका मुआविन वो रब है उसको किसी और मदद की जरूरत नहीं। निअमल मौला व निअमन नसीर, यही है मुतवक्किलीन का तरीका। बेशक अल्लाह बहुत ही ताकतवर और जबरदस्त है। ये वो लोग हैं यानी जो अल्लाह के दीन की कोशिश मदद करते हैं, उनकी अल्लाह मदद करता है, फिर अल्लाह उनको क्या देता है? अल्लज़ीना, वो लोग इन्ना मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़, अल्लाह उनको जमीन में ठिकाना देता है, इक़्तिदार देता है, हुकूमत देता है। वो लोग जिनको अल्लाह जमीन में हुकूमत, उहदा, इक़्तिदार बख्शता है, अच्छे हुक्मरान। अल्लाह के यहाँ हुकूमत, ओहदा, इक़्तिदार सौंपे जाने के बाद अच्छे हुक्मरान क्या रवैया अपनाते हैं? इक़्तिदार की नेमत सौंपे जाने वाले मुक़्तदरीन क्या रब पसंद अमल और रवैये अपनाते हैं? ये वो लोग हैं जिन्हें अगर हम जमीन में इक़्तिदार बख्शें तो वो क्या करते हैं? वो नमाज कायम करेंगे, ज़कात अदा करेंगे, मारूफ का, भलाइयों का हुक्म देंगे, मुनकिरात से, बुराइयों से मना करेंगे और तमाम मामलात का अंजाम कार अल्लाह के हाथों में। अच्छे हुक्मरान, इस जमीन पर अच्छे जानशीन, उनके रवैये क्या है? अकीमुस सलाता, आतुज़ ज़काता, यामरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। गोया अल्लाह के दीन को इस जमीन पर नाफिज करना अच्छे हुक्मरानों और अच्छे खुलफा की सिफत है। अल्लाह हमें ऐसे हुक्मरान अता भी फरमा दे और अल्लाह ऐसे हुक्मरानों को मुंतखब करने और पहचानने की भी तौफीक अता फरमा दे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो तुम्हें झुठलाते हैं तो इनसे पहले कौम आद और कौम नूह और आद और समूद और कौम इब्राहीम अलैहिस्सलाम और कौम लूत अलैहिस्सलाम और अहले मदियन भी झुठला चुके हैं और मूसा अलैहिस्सलाम भी झुठलाए जा चुके हैं। इन सब मुनकिरीन हक को मैंने पहले मोहलत दी, फिर पकड़ लिया। अब देख लो मेरी अक़ूबत कैसी थी। कितनी ही खताकार बस्तियां हैं जिनको हमने तबाह किया है और आज वो अपनी छतों पर उल्टी पड़ी हैं। कितने ही कुएं बेकार हैं। मालूम है ना किस कौम के कुएं? उल्टी पड़ी हुई बस्तियां, कौम लूत। कितने ही कुएं बेकार हैं, किसके? फज्जनाका, कौम समूद। और कितने ही कसर खंडर बने हैं, कौम आद। क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं है कि उनके दिल समझने वाले और उनके कान सुनने वाले होते? हकीकत ये है आंखें अंधी होती हैं मगर दिल, आंखें अंधी नहीं होती मगर वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में। अल्लाह सुब्हाना ताला से जब बसारत मांगे तो बसीरत भी जरूर मांगा करें। बसारत आंखों की बीमारी को, आंखों से देखने की सलाहियत बसारत है, दिल की आंखों से देखने की सलाहियत बसीरत है। अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरा व फी समई नूरा व बसरी नूरा व इमामी नूरा व खल्फी नूरा व फौकी नूरा व तहती नूरा अल्लाहुम्मा जअल फी नूरा। ये लोग अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं। अल्लाह हरगिज़ अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा मगर तेरे रब के यहाँ का एक दिन तुम्हारे शुमार के 1000 बरस के बराबर होता। आपको मालूम है कि अल्लाह के यहाँ वक्त और मियाद का तयन हमारे तयन से बहुत फर्क है। अल्लाह के यहाँ एक दिन शुमार जो है 1000 वर्ष बताया जा रहा है और हमें हशर के दिन का एक दिन बताया जाता है कि वो 50,000 साल और कुछ रवायात में आता है कि हशर के दिन का आधा दिन 50,000 साल के बराबर है। कोई इंसान के वक्त का पैमाना और इंसान के वक्त को शुमार करने का तरीका वो अल्लाह सुब्हाना ताला के पैमाने और शुमार करने के तरीके से बिल्कुल फर्क है। कितनी ही बस्तियां हैं जो जालिम थी, मैंने उनको पहले मोहलत दी फिर पकड़ लिया और सबको वापस तो मेरे ही पास आना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, लोगों मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ वो शख्स हूँ जो बुरा वक्त आने से पहले साफ साफ खबरदार कर देने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में क्या कहकर पुकारा गया? बशीरन व नज़ीरा, खुशखबरी देने वाला और बुरे अंजाम से मुतनब्बिह करने वाला।
پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے، اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے یار ہیں۔ اللہم اجرنا من النار۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا ہے نہ ہی نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے کیا کیا، تمنا کی تو شیطان نے اس کی تمنا میں خلل اندازی کر ڈالی۔ تمنا کا مطلب کیا ہے؟ اگر عربی زبان میں تمنا کا لفظ دیکھا جائے تو اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب وہی جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تمنا، خواہش، آرزو، ڈیزائر، اور دوسرا مطلب پڑھنا یعنی کسی چیز کی تلاوت کرنا۔ تو گویا اس آیت کا معانی اور اس آیت کا پیغام دو حوالے سے دیکھا جائے گا کہ جب کسی بھی نبی نے کسی چیز کی آرزو کی، کسی چیز کی خواہش کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان سے پچھلے انبیاء میں سے کسی نبی جب دنیاوی کسی چیز کی خواہش، آرزو، تمنا کی تو شیطان نے اس آرزو اور تمنا میں روڑے اٹکانے اور اس میں ہنڈرنسز اور obstructions کریٹ کرنے کی کوشش ضرور کی۔ مطلب کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کی آرزویں اور خواہشات اور تمنائیں حق کے علاوہ اور کسی چیز پر ان کا انحصار نہیں تھا۔ نبیوں نے جب خواہش کی تو وہ سب برحق ہوتی تھی، اور نبیوں کی خواہشات، نبیوں کی کوششیں، نبیوں کی ایکٹیویٹیز، نبیوں کی آرزویں کیا تھی؟ تعاونوا علی البر والتقوی۔ ہر نبی کی خواہش، آرزو کسی نیکی اور کسی تقوی کے کام، اللہ کے دین کی اشاعت اور حفاظت کے کاموں کی خواہشات تھی۔ تو ایسے بھلائی اور ایسے تقوی کے کاموں میں کی خواہشوں اور آرزو میں شیطان ہمیشہ روڑے اٹکاتا ہے، چاہے وہ آرزو دل تک ہو اور چاہے وہ آرزو زبان پر یا ہونٹوں پر یا نبی کے لبوں پر دعا بن کے آئے۔ شیطان نے دل میں آنے والی آرزوؤں میں بھی روڑے اٹکانے کی کوشش کی، آرزو کے بعد کوششوں میں بھی روڑے اٹکانے کی کوشش کی، اور دعاؤں میں بھی خلل ڈالنے کی کوشش کی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح جو کہ شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے، اللہ اس کو بھٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔ وہ علیم اور حکیم ہے، کیونکہ نبی اور انبیاء علیہ السلام کو شیطان کے اکساہٹوں اور وسوسوں سے بچنے کی دعائیں سکھائی گئی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربی انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرونی۔ وہ وسوسے، وہ رکاوٹیں ڈالنے کی ہر سطح پر کوشش کرتے ہیں۔ وہ عدو مبین تو ہر قسم کی نیکی کے کام میں رکاوٹ ڈالے گا ہی ڈالے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء کو ان دعاؤں اور ان کی خواہشات کی بنیاد پر ان چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ دوسرا مطلب، تمنا کا مطلب پڑھ کر سنانا یا تلاوت کرنا۔ تو اس حوالے سے بھی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ اپنے کلام کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فرما دیا تھا کہ آپ وَلَا تُحَرِّكْ بِلِسَانِكَ، کہ آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں، اس کو پڑھوا دینا، اس کو یاد کروا دینا، اس کو سمجھا دینا، اس کی تشریح اور توضیح کروا دینا، یہ ہمارے ذمے۔ ہر مرحلے میں شیطان رکاوٹ بھی ڈالتا تھا، ہر مرحلے میں شیطان نے وسوسے ڈالنے کی بھی کوشش کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک یہ بات پہنچاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سحر اور جادو کا معاملہ کر دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اندر سے گھلتا جا رہا تھا، لیکن ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس جادو کے دور میں بھی، اس وقت میں بھی جب آپ پر سحر کا معاملہ تھا، اس وقت بھی آپ کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلا تھا۔ آپ کے خطبات میں، قرآن کی آیات میں کسی قسم کی غلطی یا کسی قسم کی کوتاہی کا معاملہ آپ سے سرزد نہیں ہوا تھا۔ یہ اسی آیت کی بنیاد پر ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے کلام اور اپنے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا۔ شیطان ہزار اکساہٹیں اور ہزار
रुकावटें डालने की कोशिश भी करता, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमा दिया कि जब वो कोशिश करता था वही के सिलसिले से लेकर उसकी तबलीग, तरसील और तालीम के किसी मरले में अगर उसने रुकावट डालने की कोशिश भी की तो अल्लाह सुब्हाना ताला इस सारे के सारे कलाम के सिलसिले की रुकावटों की खलल अंदाजियों को मिटा देता है और अपनी आयात को पुख्ता कर देता है। वो अलीम भी है, वो हकीम भी है। वो ऐसा इसलिए होने देता है ताकि शैतान की डाली हुई खराबी को फितना बना दे उन लोगों के लिए जिनके दिलों को निफाक का रोग लगा है और जिनके दिल खोटे हैं। हकीकत यह है कि जालिम लोग अनाग में बहुत दूर निकल गए और इल्म से बहरामंद लोग जान लें कि यह हक है तेरे रब की तरफ से और वो उस पर ईमान ले आए और उनके दिल उसके आगे झुक जाए। यकीनन अल्लाह ईमान लाने वालों को हमेशा सीधा रास्ता दिखा देता है। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इनकार करने वाले तो उसकी तरफ से शक ही में पड़े हैं, यहाँ तक कि या तो उन पर क़यामत की घड़ी अचानक आ जाए और या फिर क्या है औ यअतियहुम अज़ाबु यौमिन अक़ीम, एक मनहूस या 5 दिन का अजाब उन पर आ जाए। तर्जुमे में लिखा है कि एक मनहूस दिन का अजाब आ जाए। ये कौन से दिन का? किसी भी बस्ती पर जब अजाब आता है तो वो दिन उनके लिए नहूसत का बायस ही होता है। उनके लिए अजाब, उनके लिए सख्ती, उनके लिए दुश्वारी, उनके लिए मुसीबत, उनके लिए मुश्किल ही का दिन है। हाज़ा यौमुन उसर, मौत का वक्त, दुनिया में अजाब का वक्त या क़यामत की घड़ी यौमुन उसर ही हुआ करता है। इसके अलावा कोई दिन मनहूस नहीं होता। दिलों को नहूसत के साथ मंसूब करना ये जिद और वहम है और अल्लाह सुब्हाना ताला ने जिद को कुफ्र करके इसको कबीरा गुनाह जो है उसको कबीरा गुनाह कहकर पुकार दिया गया और मुसलमानों के लिए इसके लिए शदीद नापसंदीदगी का मामला इख्तियार किया गया। और यहां भी ये कहा जा रहा है कि वो अजाब यौमिन अकीम, अकीम कहते हैं बाज को। किसी कौम पर जब अजाब आता है, जैसे हम पिछले अंबिया अलैहिस्सलाम की ना मानने वाली जिद्दी ढीठ कौमों पर अजाब के किस्से पढ़ते हैं, तो अजाब के आने के बाद कौम लूत, कौम आद, कौम समूद, क्या उन कौमों में से पीछे उनका कोई नाम लेवा बचा? क्या उनकी कोई दास्तान, कोई उनका तज़किरा? अल्लाह कुरान में फरमाता है कि तुम उनकी बात भी नहीं सुनते, तुम उनका तज़किरा भी नहीं सुनते। और अल्लाह सुब्हानहू तआला जैसे कौम फिरौन के लिए फरमाते हैं ना उन पर आसमान रोया ना उन पर जमीन रोई, यानी उनके पीछे कोई नौहफ़गा करने वाला भी नहीं रहा, उनमें से कोई एक शख्स भी ना बचा। तो वो अजाब का दिन जिन्होंने बस्तियों को, कौमों को इस तरह मलियामेट करके रख दिया कि उनका कोई एक वारिस, कोई एक जानशीन, कोई एक फर्द वाहिद भी न बचा, तो उस दिन को बांझ दिन कहा गया कि उस दिन के बाद उनका कोई पीछे जानशीन, वारिस और नाम लेवा नहीं बचा। उस रोज बादशाही अल्लाह ही की होगी, वो उनके दरमियान फैसला कर देगा। जो ईमान रखने वाले और अमल सालेह करने वाले होंगे वो नेमत भरी जन्नतों में जाएंगे, और जिन्होंने कुफर किया होगा और हमारी आयात का इनकार किया होगा उनके लिए रुस्वा कुन अज़ाब है। और जिन लोगों ने अल्लाह की राह में हिजरत की, फिर कत्ल किए गए या मर गए, अल्लाह उनको अच्छा रिज़्क देगा और यकीनन अल्लाह ही बेहतरीन राज़िक है। वो उन्हें ऐसी जगह पहुंचाएगा जिससे वो खुश हो जाएंगे। बेशक अल्लाह अलीम और हलीम है। अल्लाह सुब्हाना ताला कुछ लोगों के लिए, कुछ मोमिनों के लिए कुछ वादे फरमा रहा है। कौन सा रवैया है मोमिनों का? वो ईमान लाते हैं, ईमान लाने के बाद अपने ईमान पर साबित कदम रहने के लिए कुरान और हदीस के अहकामात पर अमल करने के लिए कुछ इलाकों को, कुछ चीजों को तर्क करते हैं, हिजरत कर देते हैं, और फिर इसकी वजह से सुम्मा कुतिलू, फिर कत्ल कर दिए जाते हैं या वो मार दिए जाते हैं। गोया अल्लाह ऐसे मोमिनों को जो हिजरत करते हैं और फिर वो शहीद कर दिए जाते हैं, उनके लिए वादा, शुहदाए इस्लाम के लिए वादा कि अल्लाह उनको अच्छा रिज़्क देगा, अल्लाह उन्हें ऐसा ठिकाना देगा जहां जाकर वो खुश हो जाएंगे। गोया शहीद
حیات ہے، اپنی شہادت کے باوجود دنیا میں دیکھنے والوں کو تو وہ فوت لگتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ رزق بھی پاتا ہے اور ٹھکانہ بھی پاتا ہے، اور رزق اور ٹھکانہ حیات شخص ہی پاتا ہے اور دیا جاتا ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ۔ دیکھو وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں نا، ان کو مردہ نہ کو وہ زندہ ہے، بلکہ تمہیں اس چیز کا شعور نہیں۔ اور حدیث اس کی تصدیق کرتی ہے، حدیث اس کی وضاحت اور تشریح فرماتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید وہ شخص، وہ مومن جس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے سار اس کے سارے گناہ بخش دیے